یہ مرے گی. اور تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اور تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, بڑی اینکرز ہیں, نیوز میں کام کر رہی ہیں, بلٹن کرتی ہیں, اور جا بکواس کرتی ہے. تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ 2% کی لڑکیاں تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو گندی ذہنیت ملی ہے, تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو ایسی تربیت ملی ہے, تم لوگ کو گھر سے ایسے ماحول ملا ہے, اتنی سی چھوٹی سی بچی مر گئی, تم لوگ کو بغیر تو شرم نہیں آئی؟ ارے ڈرو, اپنے اس وقت سے ڈرو کہ اپنی خود کے آگے کی بچیاں اگر اس طریقے کی مصیبت یا ایسی موت فیس کریں, ان کے گھر پہ کیسی آفت نازل ہوئی ہوگی. میں نے بڑی ساری اس کی ویڈیوز دیکھی کہ وہ کسی لڑکے سے بھی اگر بات کری تو بھائی کر کے بھائی جان. یار اچھے گھر کی لڑکی تھی, مری بھی اس وجہ سے کہ بیچاری کسی لڑکے کو منہ نہیں لگا رہی تھی, کسی کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی. اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو 17 سال کی بچی ہے, اس طرح کی جو اس کی مطلب جان لے لی, ایسے جو واقعہ ہمارے پاس, میں بتاؤں سوشل میڈیا پہ میں نے بڑی ساری ایسی پوسٹ دیکھی جس میں لوگوں نے کچھ ایسی خبیث اور اتنی گندی بات لکھی, جس میں لکھا کہ واہ شاباش کیا کام کیا ہے. میں نے ایک نہیں ایسی درجنوں پوسٹ دیکھی ہیں. اگر میں آپ کو ایسی لگتا ہے آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا پہ, اگر آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اس کی پوسٹ کے نیچے کوئی لاکھ لوگ جو ہے نا, 1.5 لاکھ لوگوں نے اس طرح کی گندی کامنٹ لکھے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بڑا فیل ہوا ہے, درد ہوا ہے, انہوں نے اچھا بھی لکھا ہے, میں ان کو شامل نہیں کروں گی, مگر جن لوگوں نے گندا لکھا ہے ان کی جا کے پوسٹیں پڑھیں آپ جا کے, کہ اس طرح کے بھی کوئی لانتی لوگ موجود ہیں جو ایک چھوٹی سی بچی کی جان چلی گئی ہے, اس کو ایک اپنی دہشت کا وحشت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے, اس کو اپنے ہتھے چڑھانے کی کوشش کی. اس طریقے کے دماغی مریض نفسیاتی لوگ جو گھوم رہے ہوتے ہیں, جن کو گھر سے تربیت ایسی مل رہی ہوتی ہے, ایسے بچے پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں مائیں اور باپ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اس طریقے کی سوچ, اس طریقے کے کام کرتے ہیں کہ جا کر کسی کی جان لے لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شاباش کیا کام کیا ہے, شاباش یہ کام کیا ہے. یار اسلام تو یہ نہیں کہتا, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان پوری کل کائنات کی جان لینے کے برابر ہے. اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ میں اچھی ہوں, آپ برے ہیں, آپ اچھے ہیں, میں بری ہوں, یہ کاوڑ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, وہ برا ہے. بھائی آپ کون, میں کون؟ ہم بتائیں گے کہ کس کو سزا دینی چاہیے, ہم فیصلہ کریں گے کس کو مار دینا چاہیے. اوئے یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اللہ کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں, ہم بولتے ہیں مار دو اس کو, قابل قتل ہے, مار دو, گناہ گار ہے. یہ ویزے کے بغیر جو ہے نا, یہ ویزے کے بغیر اپنا ٹکٹ لے کے جائے گا, یہ مرے گی. اور تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اور تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, بڑی اینکرز ہیں, نیوز میں کام کر رہی ہیں, بلٹن کرتی ہیں, اور جا بکواس کرتی ہے. تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ 2% کی لڑکیاں تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو گندی ذہنیت ملی ہے, تم لوگ کے گھر سے تم لوگ کو ایسی تربیت ملی ہے, تم لوگ کو گھر سے ایسے ماحول ملا ہے, اتنی سی چھوٹی سی بچی مر گئی, تم لوگ کو بغیر تو شرم نہیں آئی؟ یہ جو کچھ میں نے ایسی ٹک ٹاکریں دیکھی ہیں, کچھ ایسے انفلوئنسر دیکھے ہیں لڑکیاں جو اس کے بارے میں بکواس کر رہی ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. ارے ڈرو, اپنے اس وقت سے ڈرو کہ اپنی خود کے آگے کی بچیاں اگر اس طریقے کی مصیبت یا ایسی موت فیس کریں, ان کے گھر پہ کیسی آفت نازل ہوئی ہوگی. میں نے بڑی ساری اس کی ویڈیوز دیکھی کہ وہ کسی لڑکے سے بھی اگر بات کری تو بھائی کر کے بھائی جان. یار اچھے گھر کی لڑکی تھی, مری بھی اس وجہ سے کہ بیچاری کسی لڑکے کو منہ نہیں لگا رہی تھی, کسی کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی. وہ لڑکا اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئے ہائے, میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بولتی ہے کہ ایک تو یار یہ جو چھٹے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے نا تم لوگ مائک لے کے, ایک لڑکی ہی اس کو پوچھ رہی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کی ریلیشن شپ کے بارے میں کیا گا. بغیرت تم, جو بھی تمہارا 2% کا نام ہے, تمہیں شرم نہیں آئی؟ 17 اس وقت اس سے بھی چھوٹی تھی, 15-16 سال کی, ٹھیک ہے. یہ تم لوگ نیوز رپورٹر جو منہ کے آگے مائک پکڑ کے باتیں کرتے ہو, یوٹیوبر, گندے سڑے ہوئے تم لوگ یوٹیوبر ہو. کون تم لوگ؟ جاہل نہ ہو تو اتنی سی بچی کو سوال کیا کری ہو تم؟ ایک مائی عورت اس کو آگے سے منہ پہ مائک رکھ کے پوچھ رہی ہے کسی انوگریشن میں, کسی ایونٹ میں, کہ بتائیے آپ لوگ ریلیشن شپ کے بارے میں تم کیا کہو گی. اس بیچاری نے ہنستے جواب دیا کہ میں ریلیشن شپ کو پروموٹ نہیں کرتی, میں تو سچویشن شپ میں پھنسی ہوئی ہوں. وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی ریلیشن شپ, کہتی آج کل تو لوگ سچویشن شپ میں پھنسے ہوئے, ریلیشن شپ میں کوئی ہے ہی نہیں. یار تم لوگ سوال تو دیکھ کے کرو یار, کس عمر کی بچی سے کس طریقے کا سوال کر رہے ہو. جاہل نہ ہو تو گوار. بیچاری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مر گئی ہے,
بیچاری اپنے چنچل پنے کی وجہ سے مر گئی ہے, بیچاری اپنی معصومیت کی وجہ سے مر گئی ہے, بھولے پن کی وجہ سے مر گئی ہے, کسی کو منہ نہ لگانے کی وجہ سے مر گئی ہے. ویسے میرا بڑا دل ہے, ہم بات تو کرتے ہیں نا, آئے ہائے یہ دیکھو. اچھا جب مری تو پہلے گندی گندی سوچیں سب کے دماغ میں آ گئی, اس لیے مری ہوئی یار پھنسایا ہوگا, کوئی اس لیے مر گئی, خراب ہوگی, اس لیے مری, ٹک ٹاکر تھی. اوئے آج بات کرتے ہیں نا, آج یہ بات کریں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. کسی کی جان لینے کا حکم دیتا ہے اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو گندا کریں, ذلیل کریں, گندے لفظوں سے نوازیں اور اس کے مر جانے کے بعد اس کو کہیں اچھا ہوا مر گئی, اچھا اس کو مار دیا. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان, ان سے پوچھیں گے ہم, بتائیں آپ کیا کہیں گے, اسلام کیا کہتا ہے. جماعتی صاحب آپ بتائیے. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہماری معاشرے کی جہالت کی عکاسی ہے, اور یہ درندگی ہے, بہیمانہ قتل ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسلام قطعی طور پر کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے, کوئی اقدام کرے. کوئی شخص گنہگار ہے, کوئی شخص بے عمل ہے, اس کے اس عمل کا جواب وہ اپنے اللہ کے حضور ہے. وہ ایک شعر ہے کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں, سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. اس امر کا فیصلہ کہ یہ کام گناہ ہے یا ثواب ہے, اس کا فیصلہ جب نازل اللہ نے کیا ہے تو اس کا حساب بھی اللہ نے ہی لینا ہے. ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور ہم یہ آج قربانی کے اور حج کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی خطبہ حجۃ الوداع میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, آج کے دن سے لے کر اور قیامت کے دن تک حضور نے فرمایا کہ دوسرے انسان کی, مسلمان کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت تم پر حرام کر دی گئی ہے. جان, مال اور عزت, ہم کسی کی عزت آبرو کو بھی نہیں اچھال سکتے. کسی کے مال کی پر لوگ ہیں پھر جو کامنٹ کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں کہہ رہے ہیں غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, زندہ باد اسے جس نے قتل کیا ہے, ایسے لوگوں کو مار دو. کون ہے یہ, کون ہے, ان کو یہ کون سوچ دے؟ مریض لوگ ہیں, ذہنی مریض لوگ ہیں, ان کو تربیت کی ضرورت ہے, ان کو تعلیم کی ضرورت ہے, ان کے ذہنی علاج کی ضرورت ہے. بات تو اسلام کے نام پہ کرتے ہیں نا, اسلام کے نام پہ قتل کرتے ہیں, بات تو اسلام کی استعمال کرتے ہیں نا. جن کا یہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہے ہیں, یہ اسلام کی الف سے بھی واقف نہیں ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کی ایک طرف جان لی جا رہی ہو اور دوسری طرف اللہ رب العزت چاہے کہ وہ سارے زمین و آسمان کو ختم کر دے, تو وہ اس ایک جان کے بدلے میں سارے زمین و آسمان کو ختم فرما دے گا, لیکن اس ایک جان کو محفوظ رکھے گا. یہ ایک جان کی اہمیت بتائی ہے آقا علیہ السلام نے, حضور نے بتائی ہے. اور یہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ایک جان سے مراد وہ انسان ہے, اس کا کلمہ گو ہونا, مسلمان ہونا, اس کے مذہب کا تعلق نہیں ہے. جو بھی انسان ہے وہ قابل مذہب کے نام پہ بھی مار دیتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ بھی مارتے ہیں خدا کے. جو لوگ مذہب کے نام پہ کریں, جس بھی نام پہ یہ کام کریں, یہ ظلم ہے. ہم کسی کو, اچھا میں آپ کو بتاؤں, ایک بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ لے گا, ابھی بتا رہی ہوں, فوراً کہہ دے گا سامنے والے کو, کہہ دے گا تو کافر ہے, تو مسلمان نہیں ہے. بھائی کسی کو کیا پتا, وہ رات کو سوتا ہی تہجد میں, روتا ہی تہجد میں, بیٹھتا ہی تہجد میں, مانگتا ہی تہجد, کسی کو کیا پتا. ہم کیوں کہتے ہیں ایک وقت کی نماز پڑھ لیں گے, ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں, تو کافر ہے, یہ واجب القتل ہے, مار دو اس کو. یہ کون سکھاتا ہے, کہاں سے آتا ہے ان کے اندر؟ اسلام تو نرمی لاتا ہے, اسلام تو محبت پیار کا پیغام دیتا ہے, یہ جان کی اہمیت دکھاتا ہے, ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے. یہ غیرت کے نام پہ قتل, یہ اسلام کے نام پہ اس طرح سے جھوٹ بول کے قتل. غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی بچی لفٹ نہیں کرا رہی کسی مرد کو, کسی لڑکے کو, کسی کے ہتھے نہیں آ رہی, اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیں گے, مار دیں گے اس کو, قتل کر دیں گے اس کو. میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ بیسیکلی سوسائٹل ایشو ہے, پوری معاشرے کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان والدین کی تربیت کی ضرورت ہے, جن کے یہ بچے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یہ جتنی نسل ہے اور یہ جتنے نوجوان اور بچے اس وقت سوسائٹی کے اندر اس طرح کے موجود ہیں, ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, اشد اور ضروری تربیت کی ضرورت ہے.
یہ چاہے اسلام کے نام پہ کریں چاہے کسی اخلاقی نام پہ کرے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے، اور اسلام جو اخلاقیات کا سب سے بڑا لمبردار ہے اس میں کہیں کسی طور پر بھی نہ کسی اس طرح کے غیرت کے نام کے قتل کی گنجائش ہے، اور نہ بلکہ دیکھیں جو شخص خدا کا منکر ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر گیا ہے، اس کو بھی کوئی شخص عام شخص جو ہے اس کو قتل کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی حکمران کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حکمران بھی اس کے اوپر اس سے سوال کرے گا۔ اگر وہ خود قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، تب بھی اس کو قتل کی اجازت نہیں ہے، اس کو 3 دن رکھ کر توبہ کا کہا گیا ہے کہ اس پر توبہ پیش کی جائے، شاید وہ رجوع کر لے، اور اگر رجوع کر لے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی اپنے اس قول سے پھر جائے، رجوع کر لے اور کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا یا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، تو حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھی قتل کی سزا حکومت بھی نہیں دے گی،